اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک وظائف چینل کی جانب سے حافظہ نبیلہ طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ابدال کون ہوتے ہیں۔ ابدال کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے اولیاء کرام دو اقسام پر مشتمل ہیں، ایک اولیاء ظاہرین اور دوسرے اولیاء مستورین۔ تو دوستو، اللہ نے اولیاء ظاہرین کو مخلوق خدا کو تلقین کرنا اور ان کی اصلاح کرنے کا کام سونپا ہے۔ سو یہ لوگ مخلوق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور اپنے فرائض سے یہ لوگ کبھی غافل نہیں ہوتے، بلکہ دشوار ترین حالات کے سامنے بھی اپنے کام پر مامور رہتے ہیں اور لوگوں کے قلب کی اصلاح اور تربیت روح فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ اہل ارشاد بھی کہلاتے ہیں۔ دوسرا گروہ اولیاء مستورین کا ہے۔ تو سن لو، اللہ نے اولیاء مستورین کے سپرد امور تکوین لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہر وقت پوشیدہ رہ کر مخلوق خدا کی مدد کرتے رہتے ہیں اور مخلوق خدا کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے ہوتے ہیں جن کی دعا اور برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم فرماتا ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین سے فصل ان کی دعا سے ہی اگتی ہے۔ یہ لوگ دنیا کے لیے باعث امن ہیں۔ تو انہی اولیاء مستورین میں سے ایک بلند مرتبہ ابدال کا بھی ہے، اور ایسا سمجھ لیں کہ ابدال نظام تکوین کی جان ہے۔ یہ عالم احساس میں جس انسان کی شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے باطن روشن ہیں، یہ ان لوگوں کو پردہ غیب کے پیچھے کی خبریں دیتے ہیں، پوشیدہ امور سے بعض اوقات پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو تمام کائنات ارضی پر پھرتے رہتے ہیں اور پھر آنن فانن غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کو بغیر تعارف کروائے ان کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں، ان کے مسائل کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جنگلوں، شہروں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں قیام کرتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی روحانی پاور ہوتی ہے کہ یہ سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، چاہے فاصلہ سینکڑوں میلوں کا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ چاہیں تو ہزاروں میل دور کسی روحانی شخص سے بذریعہ علم خاص یا کشف سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ ان کی تعداد کے متعلق اہل علم کی مختلف رائے ہیں، مگر بہت سے اولیاء کرام ایک روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے 40 ابدال بتاتے ہیں۔ شریف بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے روبرو اہل شام کا ذکر آیا تو کسی نے کہا، اے امیر المومنین، ان پر لعنت کیجیے۔ تو مولا علی نے فرمایا، نہیں،
میں نے رسول کریم سے سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابدال جو کہ ایک قسم ہے اولیاء اللہ کی، وہ شام میں رہتے ہیں اور وہ 40 آدمی ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو اللہ کریم اس کی جگہ دوسرا شخص بدل دیتا ہے۔ ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور انہی کی برکت سے دشمن پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کی برکت ہی کی بدولت اہل شام سے عذاب دنیاوی ہٹ جاتا ہے۔ تو سن لو کہ ان میں سے 6 حضرات جو صاحب ابدال ہیں، وہ حضرت خضر اور 14 حضرت الیاس کے ماتحت کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک صدر و صدور کے عہدہ جلیل پر فائز بھی ہوتا رہتا ہے اور باقی 3 صدر کے زیر نگران ہوتے ہیں۔ اب 7 ایسے ابدال ہیں جن کی طبیعت، جن کا مزاج، جن کی صفات 7 انبیاء کرام جیسی پائی جاتی ہیں، اور یہ انہی کی طرح کام کرنے کی کوشش میں سرگرم عمل رہتے ہیں اور ان کی سنت کو زندہ و جاوید کرنے میں مگن رہتے ہیں۔ اور ان ابدالوں کو اقلیم کہا جاتا ہے۔ تو اقلیم اول کے ابدال قلب ابراہیم علیہ السلام کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا نام عبدالحیو ہے۔ اقلیم دوم کے ابدال قلب موسیٰ کے تحت ہیں اور ان کا نام عبدالنعیم ہے۔ اقلیم سوم کے ابدال قلب ہارون کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کا نام عبدالمرید ہے۔ اقلیم چہارم کے ابدال قلب ادریس کے تحت ہیں اور یہ انہی کی طرح کام کرنے میں مصروف عمل رہتے ہیں اور ان کا نام عبدالقادر ہے۔ اقلیم پنجم کے ابدال حضرت یوسف کے تحت ہیں اور انہی کی طرح ان میں صفت پائی جاتی ہے، انہی کی طرح یہ کام کرتے ہیں اور ان کا نام عبدالقدیر ہے۔ اقلیم ششم کے ابدال حضرت عیسیٰ کے قلب کے تحت ہوتے ہیں، انہی کی خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں اور ان کا نام عبدالسمیع ہے۔ اقلیم افضل کے ابدال قلب آدم پر ہیں اور ان کا نام عبدالبصیر ہے اور ان میں تمام خوبیاں اور صفتیں حضرت آدم کی پائی جاتی ہیں۔ یہ ابدال بالکل کسی پر لعنت نہیں کرتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں کرتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے اور خود پر فوقیت رکھنے والوں سے کبھی یہ لوگ حسد نہیں کرتے۔ دنیا کی حرص ان کے دل میں نہیں ہوتی، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر اختیار نہیں کرتے اور اسی طرح دکھاوے کی عاجزی سے بھی بچتے ہیں، اور سخاوت ان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور اللہ کے یہ نیک بندے ہر وقت اللہ کی یاد اور مخلوق خدا کی بھلائی میں مصروف رہتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر اپنا کرم خاص فرمائے اور اپنی ذات کا عشق نصیب فرمائے۔